اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈی پی ایس کے آن لائن کلاسز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ آج کی کلاس میں ہم ایک نیا سبق شروع کرنے والے ہیں۔ سبق کا نام ہے وصال۔ اچھا بچوں، میں آپ کو ایک بات کلیئرلی بتا دیتا ہوں کہ یہ جو آپ کو کام کروایا جا رہا ہے یہ ونٹر ٹاسک ہی شمار کیا جائے گا۔ یہ ونٹر ٹاسک ہی ہے، یہ آپ کو الگ سے کام نہیں کروایا جا رہا۔ آپ نے اسی پہ فوکس کرنا ہے جو آپ کو کام کروایا جا رہا ہے۔ آپ اس کو اپنی نوٹ بک پہ لکھیں، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کے پراپر نمبر بھی ہیں، تو اس کو دھیان سے پڑھیے گا، سمجھیے گا، اور اس کو کام کو مکمل اچھے سے کر لینا آپ نے۔ ٹھیک ہو گیا؟ مزید اگر آپ نے کوئی سمجھنا ہے، کوئی پوچھنا ہے کوئی بات، تو آپ وہ الگ سے پوچھ لیجیے گا، لیکن بار بار یہ سوال مت کیا کریں گروپ میں کہ ونٹر ٹاسک کا کام الگ ہے اور جو پڑھایا جا رہا ہے وہ کام الگ ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ وہی کام ہے جو آپ کو پر ویک میں کروایا جانا تھا۔ 7 ویک جو آپ کو بنے تھے، جو آپ کو ہم نے کام دیا تھا، یہ وہی کام ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کا سبق ہے وصال۔ ٹھیک ہے، وصال کا لغوی مطلب ہوتا ہے کہ کسی انسان کی وفات ہو جانا، لیکن اس میں ہم بات کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بارے میں، ان کی وصال کے بارے میں۔ سب سے پہلے میں آپ کو قرآن مجید کے ایک آیت مبارکہ سنا دیتا ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ آل عمران میں فرمایا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تم میں ایک رسول تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان۔ ہر انسان نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بارے میں اور وصال کی تمام تر تفصیلات آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم سبق کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ وصال، خطبہ حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا زیادہ تر وقت عبادت الہی میں گزارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی دنوں میں 19 صفر 11 ہجری کو بیمار ہو گئے، لیکن علالت مطلب بیماری کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی امامت خود فرمایا کرتے تھے۔ علالت کے چوتھے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع قبرستان میں تشریف لے گئے، مطلب 15 ہجری کو۔ ٹھیک ہے، 19 صفر ہجری وہی ہے 11، 19 صفر 11 ہجری، تو 24 صفر 11 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان میں تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپسی پر مرض نے مزید شدت اختیار کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی ازواج مطہرات سے اجازت لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں سکونت اختیار فرمائی۔ اس پیراگراف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیمار ہونے سے تھوڑا سا پہلے کا واقعہ پتہ چلتا ہے، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو ازواج مطہرات، ازواج زوج کی جمع ہے بمعنی بیوی، مطہرات پاک صاف کو، تو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ان کو ہم ازواج مطہرات کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مومنوں کی مائیں کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 19 صفر کو بیمار ہوتے ہیں، اور 24 صفر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان میں تشریف لے جاتی ہیں۔ یہ مدینہ منورہ میں ایک قبرستان ہے، اور اس قبرستان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دفن ہے، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی اور پہلی بیوی تھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات سے اجازت لے کر اماں عائشہ، جن کو ہم حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیوی تھیں۔ ٹھیک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور آخری وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں ہی موجود تھے، قیام پذیر تھے۔ جب تک آمد و رفت کی طاقت رہی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے خود تشریف لاتے رہے۔ سب سے آخری نماز جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی وہ مغرب کی نماز تھی، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ عصر کی نماز بھی تھی۔ عشاء کا وقت آیا تو دریافت فرمایا کہ نماز ہو چکی۔
لوگوں نے عرض کیا کہ سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں پانی بھروا کر غسل فرمایا، اٹھنا چاہا لیکن غشی طاری ہوگی، بے ہوش ہو گیا آپ۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، جب افاقہ ہوا تھوڑے سے آپ بہتر ہوئے تو پھر ارشاد فرمایا کہ ابو بکر سے کہیں کہ وہ نماز پڑھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد نہایت نرم دل والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ان سے کھڑا نہ ہوا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی حکم دیا کہ ابو بکر سے کہیں کہ وہ نماز پڑھیں۔ چنانچہ 3 دن تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ سوال بھی ہے، میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے دن تک نماز پڑھائی تھی اور کتنی نمازیں پڑھائی تھی، یہ بھی آپ نے ذہن میں نشین رکھنا ہے۔ تو ٹوٹل جو نمازوں کے بارے میں آتا ہے وہ تقریباً 17 نمازوں کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 17 نمازیں پڑھائی تھیں۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ذرا سنبھلی تو آپ نے غسل فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے مسجد نبی میں تشریف لے گئے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذرا طبیعت سنبھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے مسجد نبی میں تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر پیچھے ہٹنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے منع کر دیا اور ان کے پہلوں میں بیٹھ کر نماز ادا کی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگو، اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق ہے تو مجھ سے لے لو، اگر میں نے کسی پر ظلم کیا ہے تو مجھ سے بدلہ لے لے یا مجھے معاف کر دے تاکہ میں اپنے رب کے پاس بالکل پاک ہو کر جاؤں۔ خطبہ مبارک سے فارغ ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی اشرفیاں پڑی تھیں، اشرفیاں یہ پہلے زمانوں میں جیسے آج کے زمانے میں پیسے ہوتی ہیں، یہ بھی پہلے زمانے میں سکے تھے یا پیسے تھے، انہیں منگوا کر آپ نے غریبوں میں تقسیم کر دیا اور اعلان کیا کہ پیغمبر کوئی ترکہ نہیں چھوڑتے۔ ترکہ یہ آپ کو شاید پہلے بھی ہم نے بتا دیا تھا۔ ترکہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب مرنے کے قریب ہوتا ہے اور وہ مر رہا ہوتا ہے، یا یوں سمجھ لیں جب اس کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو اپنے پیچھے وہ جو جائیداد چھوڑ کے جاتا ہے، جو وراثت چھوڑ کے جاتا ہے، وہ جو بھی مال و دولت چھوڑ کے جاتا ہے اس کو ہم ترکہ کہتے ہیں۔ اور پیغمبر نے فرمایا کہ پیغمبر کوئی ترکہ نہیں چھوڑتے، ان کا جو بھی ترکہ ہوتا ہے وہ بیت المال میں جمع ہوتا ہے۔ بیت المال یہ ہوتا ہے گورنمنٹ کا ایک الگ سے ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جہاں پہ مستحق اور غریب لوگوں کی مدد کے لیے جو ہے وہ لوگ پیسے جمع کرواتے ہیں اور وہاں سے امداد بھی کی جاتی ہے۔ وہ بیت المال میں جمع ہوگا اور مسلمانوں کی بہبود پر خرچ کیا جائے گا۔ وصال والے دن طبیعت کو ذرا سکون ہوا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد طبیعت پھر خراب ہو گئی اور بے چینی بڑھتی گئی، چہرہ مبارک پر پسینہ آتا رہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پریشان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد تمہارا باپ کبھی بے چین نہیں ہوگا۔ آخری سہ پہر کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی اور پھر اپنی انگلی اٹھا کر 3 مرتبہ فرمایا کہ اب صرف بڑا رفیق درکار ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ یہ واقعہ برہ ربیع الاول 11 ہجری بروز سوموار کو پیش آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ وصال کی خبر سنتے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین انتہائی غمگین ہو گئے۔ بعض کو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا یقین ہی نہیں آتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت ہو گئی کہ تلوار لے کر باہر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے ہیں، میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ اس دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے بعد باہر آئے اور ایک مختصر سا خطبہ دیا، جس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا یقین آ گیا۔ حضرت علی، حضرت عباس اور حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ اگلے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں دفن کر دیا گیا۔ وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک بھی موجود ہے۔ بچوں، یہ تھی آج کی کلاس ہماری۔ آج کی کلاس میں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بارے میں پڑھا۔ آپ کا کام میں ابھی آپ کو نہیں بتاتا، آپ کو میں اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بارے میں تھوڑی سی باتیں مزید بتا دیتا ہوں۔
آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی سبق پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی سبق کی سمجھ ہمیں تب تک نہیں آ سکتی جب تک کہ ہم اس کے پیچھے اس کے اصل میننگ مفہوم سمجھ نہ آ جائے. تو وصال کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا تفصیلاً بتا دیتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا. ہجرت کا 11واں سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سال ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر تھا، لشکر اسامہ. اس لشکر کا دوسرا نام سریہ اسامہ بھی ہے. یہ سب سے آخری فوج ہے جس کے روانہ کرنے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا. 26 صفر 11 ہجری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے جنگ کی تیاری کا حکم دیا، اور دوسرے دن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ میں نے تم کو اس فوج کا امیر لشکر مقرر کیا ہے. تم اپنے باپ کی شہادت گاہ مقام ابنا میں جاؤ اور نہایت تیزی کے ساتھ سفر کر کے ان کفار پر اچانک حملہ کر دو تاکہ وہ لوگ جنگ کی تیاری نہ کر سکیں. باوجود اس کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اقدس ناساز تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آپ بیمار تھے، مگر اسی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے جھنڈا باندھا اور یہ نشان اسلام حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دے کر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نام سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور کافروں کے ساتھ جنگ کرو. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بریدہ بن الخصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علمبردار بنایا اور مدینہ سے نکل کر ایک کوس دور مقام جرف میں پڑاؤ کیا تاکہ وہاں پہ پورا لشکر جمع ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے تمام معززین کو بھی اس لشکر میں شامل ہو جانے کا حکم دے دیا. بعض لوگوں پر یہ بات بڑی حیران کن تھی کہ ایک ایسا لشکر جس میں انصار و مہاجرین کے اکابر اور عمائد موجود ہیں، ایک نوعمر لڑکا جس کی عمر تقریباً 20 برس سے زیادہ نہیں ہے، کس طرح امیر لشکر بنا دیا گیا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اعتراض کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نازک پر صدمہ گزرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علالت کے باوجود سر میں پٹی باندھے ہوئے ایک چادر اوڑھ کر ممبر پر ایک خطبہ دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اگر تم لوگوں نے اسامہ کی سپہ سالاری پر تانہ زنی کی ہے تو تم لوگوں نے اس سے قبل اس کے باپ کے سپہ سالار ہونے پر بھی تانہ زنی کی تھی. حالانکہ خدا کی قسم اس کے باپ زید بن حارثہ سپہ سالار ہونے کے لائق تھے اور اس کے بعد اس کا بیٹا اسامہ بن زید بھی سپہ سالار ہونے کے قابل ہے، اور یہ میرے نزدیک محبوب ترین صحابہ میں سے ایک ہے جیسے اس کا باپ میرے محبوب ترین اصحاب میں سے تھا. لہٰذا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تم لوگ میری ایک نیت کو وصیت کو قبول کر لو کہ وہ تمہارے بہترین لوگوں میں سے ایک ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ دے کر مکان میں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت میں مزید اضافہ ہو گیا. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم نبی کی تکمیل کرتے ہوئے مقام جرف میں پہنچ گئے اور وہاں لشکر اسلام کا اجتماع ہو گیا، یہاں تک کہ ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 ربیع الاول 11 ہجری کو جہاد میں جانے والے خواص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہونے کے لیے آئے اور رخصت ہو کر مقام جرف میں پہنچ گئے. اس کے دوسرے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت نے اور زیادہ شدت اختیار کر لی. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج پرسی اور رخصت ہونے کے لیے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا مگر ضعف کی وجہ سے کچھ بول نہ سکے. بار بار دست مبارک کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اور ان کے بدن پر اپنا مقدس ہار پہنتے تھے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس سے میں نے یہ سمجھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما لیں. اس کے بعد حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہو کر اپنی فوج میں تشریف لے گئے اور 12 ربیع الاول 11 ہجری کو آپ نے کوچ کرنے کا اعلان فرما دیا اور اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. اب سوار ہونے کے لیے تیاری کر رہے تھے کہ ان کی والدہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور آپ کو آ کر کہنے لگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں ہیں. یہ خبر سن کر حضرت اسامہ، حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ فوراً مدینہ منورہ میں آئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کے عالم میں ہیں اور اسی دن دوپہر کو یا سے پہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ خبر سن کر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر مدینہ واپس چلا آیا مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر رونق افروز ہو گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض لوگوں کی مخالفت کے باوجود ربیع الاول کی آخری تاریخوں میں اس لشکر کو روانہ فرمایا اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام ابنا میں تشریف لے گئے اور وہاں پہ بہت ہی خون ریز جنگ کے بعد لشکر اسلام فتح یاب ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے قاتل اور دوسرے کفار کو آپ نے قتل کیا اور بے شمار مال غنیمت لے کر 40 دن کے بعد مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے.
یہ سارا واقعہ مدارج النبوت میں بھی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 419 میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عالم میں تشریف لانا صرف اس لیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری اور قطعی پیغام یعنی دین اسلام کے احکام کو اپنے بندوں تک پہنچانے والے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ بھی نازل ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ جب دین اسلام مکمل ہو چکا اور دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کا مقصد پورا ہو چکا تو اللہ کا وعدہ انک میت وانہم میتون یہ پورا ہونے کا وقت آ چکا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی وفات کا علم ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع کے لوگوں پر اس کی خبر بھی دی تھی لوگوں کو، چنانچہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ فرما کر رخصت فرمایا تھا کہ شاید اس کے بعد میں تمہارے ساتھ حج نہیں کر پاؤں گا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے اور شہداء احد کی قبروں پر اس طرح سے نماز پڑھی جیسے میت پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ پھر پلٹ کر ممبر پر آئے اور ارشاد فرمایا کہ میں تمہارا پیش رو تم سے پہلے وفات پانے والا ہوں اور تمہارا گواہ ہوں، اور میں خدا کی قسم میں اپنے حوض کو اس وقت دیکھ رہا ہوں۔ بچوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بہت سا ایسا ہوا کہ مدینہ تو مدینہ کفار اور اس کے علاوہ کفار مکہ کے لوگ، کفار کے رہنے والے، مکہ کے رہنے والے لوگ، بہت سارے لوگ سب میں جو ہے وہ ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ کسی کو یہ یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں۔ اس سبق میں ہم نے چونکہ یہ بھی پڑھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے پاس بلایا تھا اور انہیں چپکے کچھ ارشاد فرمایا تھا تو وہ رو پڑی۔ پھر آپ نے انہیں پھر بلایا اور پھر انہیں کچھ ارشاد فرمایا تو وہ ہنس پڑی۔ جب ازواج مطہرات نے آپ سے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میں اسی بیماری کی حالت میں وفات پا جاؤں گا تو میں رو پڑی۔ پھر چپکے مجھ سے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے تم وفات پا کر میرے پیچھے آؤ گی اور جنت کی تمام عورتوں کی سردار بنو گی، تو میں ہنس پڑی۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے پہلے اپنی وفات کا وقت علم جو ہے وہ حاصل ہو چکا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید بیمار ہوئے تو اس میں مورخین کا اختلاف ہوتا ہے۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 یا 22 صفر کو بیمار ہوئے، کچھ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری کو اور 19 صفر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ وفات سے تھوڑی دیر پہلے کا واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تازہ مسواک ہاتھ میں لیے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نظر جما کر دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سمجھایا کہ مسواک کی خواہش ہے۔ انہوں نے فوراً ہی مسواک لے کر اپنے دانتوں سے نرم کی اور دست اقدس میں دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی۔ سپہر کا وقت تھا کہ سینہ اقدس میں سانس کی تھوڑی سی گھبراہٹ محسوس ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور لونڈی میں غلاموں کا خاص خیال رکھو۔ پانی پاس ہی پانی کی ایک لگن بھی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ہاتھ دھوتے ڈالتے اور چہرے اقدس پر ملتے اور کلمہ پڑھتے جاتے۔ چادر مبارک کو کبھی منہ پر ڈالتے اور کبھی ہٹا دیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سر اقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر انگلی سے اشارہ فرمایا اور 3 مرتبہ فرمایا، بل الرفیق الاعلیٰ، اب اور کوئی نہیں، اب وہ بڑا رفیق ہی چاہیے۔ یہ الفاظ آپ کی زبان مبارک پر جاری تھے اور اسی عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام اور اہل بیت کو اس بات کا بڑا صدمہ پہنچا، اور اہل مدینہ کا کیا حال ہوگا اس کی تصویر کشی کے لیے ہزاروں صفحات بھی اگر ہم اس کے بارے میں بات کرتے بیٹھے ہیں تو وہ بہت ہی کم پڑ جائیں گے۔ ظاہر ہے ان عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی فراق کا کتنا روح فرسا اور کس قدر جان کام صدمہ عظیم ہوا ہوگا۔ جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے، ان کی عقلیں گم ہو گئی تھیں، آوازیں بند ہو گئی تھیں، ان کے لیے یہ سوچنا بھی مشکل ہو گیا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان پر ایسا سکتہ طاری ہو گیا کہ وہ ادھر ادھر بھاگے پھرتے تھے مگر کسی سے کچھ نہ کہتے تھے، نہ کسی کی کچھ سنتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنج و ملال میں نڈھال ہو کر اس طرح بیٹھے رہے کہ ان میں اٹھنے اور بیٹھنے اور چلنے پھرنے کی سکت نہ رہی۔
حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر ایسا دھچکا لگا کہ وہ اس صدمہ کو برداشت نہ کر سکے اور کہتے ہیں کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ وفات پا گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر بے ہوش ہو گئے تھے، اپنے حواس کھو بیٹھے تھے کہ انہوں نے تلوار کھینچ لی اور ننگی تلوار لے کر مدینہ کی گلیوں میں ادھر ادھر آتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وفات کے بعد حضرت عمر اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر مکان میں داخل ہوئے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ پر بہت ہی سخت قسم کی غشی طاری ہو گئی۔ جب وہ وہاں سے جانے لگے تو مغیرہ نے کہا کہ اے عمر، تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے؟ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپے سے باہر ہو گئے اور تڑپ کر بولے، اے مغیرہ، تم جھوٹے ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک دنیا سے ایک ایک منافق کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری تجہیز و تکفین میرے اہل بیت اور اہل خاندان والے کریں، اس لیے یہ خدمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہی کے لوگوں نے انجام دی۔ چنانچہ حضرت فضل بن عباس، حضرت قسم بن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن بھی پہنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارا معاملہ کیا گیا۔ جنازہ تیار ہوا تو لوگ نماز جنازہ کے لیے ٹوٹ پڑے۔ پہلے مردوں نے پڑھا، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ جنازہ مبارک حجرہ مقدس کے اندر ہی تھا۔ باری باری تھوڑے تھوڑے لوگ اندر جاتے اور نماز پڑھ کر چلے آتے، لیکن کوئی امام نہیں تھا، سب نے اپنا اپنا نماز جنازہ الگ الگ پڑھا تھا۔ تو بچوں، آج کی کلاس ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ اس سبق کی مشق کو حل کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بارے میں تمام تر تفصیلات اور اضافی باتیں بھی سمجھ آ چکی ہوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال، اس سے پہلے کی کیا کیفیت تھی، وصال کے بعد کی کیا کیفیت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی کیا کیفیت تھی، مدینہ کے لوگوں کے اوپر کیا جو ہے وہ بیت رہی تھی، یہ تمام باتیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے اس سبق کو، اس کی ریڈنگ کو اچھے سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور ان میں سے کم از کم آپ نے 5 سے 6 سوال جو اضافی ہیں اس میں سے آپ نے بنانے ہیں، شارٹ کوشچن کے جیسے ہم بناتے ہیں وہ آپ نے بنانے ہیں، تاکہ آپ کے لیے یہ آسانی رہے اور آپ کو جب اس میں سبق یاد کریں تو پڑھنے میں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پھر بھی اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ لیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔